السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، فریش نظر آ رہے ہیں، اور نئی کلاس بھی آ گئی۔ آپ سب کو بھی ویلکم، اہلاً و سہلاً، مرحباً۔ اللہ کرے کہ ہم واقعی وہ کچھ سیکھ سکیں جو ہمارے عمل میں تبدیلی کا باعث بنے۔ ابھی میں جب انٹر ہوئی تو دعا ہو رہی تھی کہ وہ من قلب لا یخشع، کہ اللہ میں اس دل سے پناہ مانگتی ہوں، میرا دل ایسا نہ ہو کہ جس کے اندر خشوع نہ ہو۔ تو بعض اوقات دعا پڑھی جا رہی ہوتی ہے، ہم دعا مانگ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر کوئی خشوع نہیں ہوتا۔ دا مومنٹ آپ اس ہال میں انٹر ہوں تو اپنی کیفیت کا جائزہ لیا کریں کہ ہمارے دل کا حال کیا ہے۔ اسی طرح جب نماز میں داخل ہوں تو اپنے دل کا جائزہ لیا کریں کہ اس وقت کیفیت کیا ہے، کیونکہ سب کچھ دل ہی پر تو ہے۔ اگر دل میں کچھ ہے تو وہ عمل میں بھی آ جائے گا، اگر دل میں اچھا ہوا تو وہ عمل میں اچھی صورت میں آئے گا، اور اگر دل میں کوئی خرابی ہے تو وہ جلد یا بدیر وہ بھی سامنے آ جائے گی، کیونکہ انسان زیادہ دن اپنے دل کی حالت کو چھپا نہیں سکتا۔ یعنی انسان پریٹینڈ کر سکتا ہے، دکھاوا کر سکتا ہے، اپنے آپ کو ادھر ادھر کی باتیں کر سکتا ہے، لیکن بہت جلد وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اس کی حقیقت کھلنے سے رہتی نہیں، ضرور کھل جاتی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس لیے اگر ہم دلوں کی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کی اندر کی اصلاح کر لیں، تو ظاہر کی خود ہی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ آج سے ہم انشاءاللہ صحیح بخاری کی کلاسز کا دوبارہ آغاز کر رہے ہیں۔ پچھلا سلسلہ 23 جون کو منقطع ہوا تھا، یعنی ہماری آخری کلاس 23 جون کو تھی، اور آج 22 اگست، پورے 2 ماہ کے بعد ہم دوبارہ بخاری شروع کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ وقت کتنی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ اگر ان 2 ماہ میں ہم بخاری پڑھتے رہتے تو آج بہت کچھ مزید پڑھ چکے ہوتے، لیکن الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آج پھر ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم کچھ سیکھ سکیں۔ اس سے پہلے کہ ہم حدیث کی طرف آئیں، چند باتیں حدیث کی اہمیت اور حدیث کی مجلس کے آداب کے حوالے سے آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گی۔ حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی پسند و ناپسند، آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات، ان تمام چیزوں پر مشتمل باتیں ہیں۔ قرآن مجید کے بعد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے رہنمائی کا ایک بہترین اور بنیادی ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، جس کے بغیر ہم صراط مستقیم پر چل نہیں سکتے۔ اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اس علم کو بھی پوری سنجیدگی کے ساتھ سیکھیں اور اس پر پوری توجہ کریں۔ انشاءاللہ ہم احادیث پڑھیں گے، ان کی وضاحت بھی پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ احادیث زبانی بھی یاد کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ انسان اگر علم کا کچھ حصہ اپنے سینے میں بھی رکھتا ہو، یعنی کتابوں کے علاوہ اگر علم اس کے اپنے اندر بھی ہو، اس کے دل میں بھی ہو، لکھا ہوا ہو، تو وقت ضرورت عمل کے وقت وہ اسے کام آتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ دوسروں کو سکھانے کے، بلکہ خود بھی بہت سی باتوں کو سمجھنے کے۔ تو اپنے دل کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھام نہ رکھو۔ یعنی جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے نہ تھام لو، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت، یعنی جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ دوسرے لفظوں میں تم سیدھے راستے پر رہو گے۔ تو سیدھے راستے پر قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں۔ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟
کہ صرف کتاب کو سینے سے لگائے رکھیں یا اس کو اپنے شیلف میں اچھی طرح سجا دیں. نہیں، ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، ان پر عمل کریں، ان پر غور و فکر کریں، اور حدیث کی مجالس میں پورے ذوق اور شوق کے ساتھ حاضری دیں. یہ ہماری مجلس حدیث ہے، اسے عام کلاس کی طرح مت سمجھیے. اور اس میں آنے والے طالب علم خوش قسمت ہیں. ایسے خوش قسمت طالب علموں کو میں خوش آمدید کہتی ہوں، نئے پرانے سب کو ویلکم کرتی ہوں، کیونکہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق تمہیں خوش آمدید ہو. انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمہارے بارے میں وصیت کیا کرتے تھے. تمہیں سے مراد یہاں کون ہے؟ حدیث کے طلبہ، کہ جو حدیث سیکھنے کے لیے آئیں انہیں کیا کرو؟ خوش آمدید کہو، ان کو ویلکم کرو، ان کی قدر کرو. اور ویسے بھی جب انسان کسی مجلس میں بیٹھتا ہے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں. اور جب انسان اس مجلس کی طرف چل کر آ رہا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. تو اتنی قدردانی کے بعد آپ اس علم کی پھر قدر کریں، ناقدری نہیں. سب سے پہلی چیز جس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے وہ اپنی نیتوں کا خلوص ہے، اخلاص نیت ہے. اپنے اپنے دل کا جائزہ لیں کہ میں آج یہاں کیوں بیٹھی ہوں، میرے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، مجھے کیا سیکھنا ہے، کیوں سیکھنا ہے. کیونکہ ہمارا جو ایکشن ہوگا اس کا دار و مدار ہماری نیت پر ہی ہوگا. جتنی زیادہ نیت اچھی ہوگی اتنی ہی زیادہ ہمارے سیکھنے میں سنجیدگی بھی ہوگی، شوق بھی ہوگا. اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. یعنی آپ کو بس اتنا ہی علم ملے گا اور اس مقصد کے لیے ملے گا جس مقصد کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ آپ یہاں بیٹھیں گے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو علم اللہ کے چہرے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، اس علم کو جس نے دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھا، اسے قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی. اس علم کے سیکھنے کا مقصود اور مطلوب کیا ہونا چاہیے کہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کا دیدار. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ نیت درست کرنی ہے. نیت کیا رکھنی ہے؟ کہ اس کے بدلے میں ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہو، قیامت کے دن ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھیں، ہم اللہ سے راضی ہو جائیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. حدیث کا علم حاصل کرنے والے سب سے پہلے طالب علم کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. ان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اس مجلس میں آنے سے پہلے طہارت کا اہتمام کیجیے. اسماعیل بن اویس کہتے ہیں کہ امام مالک بن انس جب حدیث بیان کرنے کا ارادہ کرتے تو وضو کرتے اور اپنے بستر کے سامنے بیٹھتے، اپنی داڑھی کو کنگھی کرتے، یعنی اپنا حال حلیہ درست کرتے، اور اپنے بیٹھنے کی جگہ پر وقار اور ہیبت کے ساتھ پوری طرح براجمان ہوتے، یعنی پورے سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ بیٹھتے اور حدیث بیان کرتے. تو ان سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، میں پسند کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعظیم کروں. کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعظیم کروں اور پوری طرح جم کر بیٹھ کر طہارت کے ساتھ حدیث بیان کروں، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، آرام کے ساتھ، خوشی کے ساتھ. اب دیکھیے کہ جب ہم کسی انسان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟
جیسے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں ویسے اٹھ کے چل پڑتے ہیں یا کچھ اور بھی ہوتا ہے؟ تیار ہو کر جاتے ہیں. اور اس تیاری کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر توجہ اس کی بڑھ جاتی، وہ اس مجلس سے، اس علم سے استفادہ زیادہ کر سکتا ہے. جیسے وضو اگر آپ اچھی طرح کریں تو نماز بھی اچھی طرح پڑھی جائے گی، اور اگر آپ کو وضو کے بارے میں شک ہو، خلل ہو دل میں، تو پھر کیا ہوتا ہے، نماز میں بھی پوری طرح دل نہیں لگتا. قتادہ کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہوا کرتا تھا، یعنی فرض نہیں، واجب نہیں، لازم نہیں، بلکہ کیا، مستحب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث طہارت کے بغیر نہ پڑھی جائیں. یعنی ایسا نہیں کہ اگر کوئی پڑھے گا تو اسے گناہ ہوگا، لیکن جو طہارت کے ساتھ پڑھے گا اسے بہرحال ان سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. اسی طرح مجلس میں آگے بیٹھنے کی حرص رکھنا اور اس کے لیے سبقت کرنا. ابو واقد اللیثی سے مروی ہے، بخاری کی روایت ہے یہ، کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، آپ سے کچھ سیکھ رہے تھے، کہ 3 آدمی وہاں آئے. ان میں سے 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے اور ایک واپس چلا گیا. راوی کہتے ہیں پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے. اس کے بعد ان میں سے ایک نے جب مجلس میں کچھ گنجائش دیکھی تو وہاں بیٹھ گیا، دوسرا اہل مجلس کے پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا واپس چلا گیا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہیں 3 آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو سنو. ان میں سے ایک شخص اللہ کی طرف بڑھا، یعنی جتنے قدم ہم چل کر آگے آتے ہیں اتنے قدم زائد لکھے جاتے ہیں. آپ سبقت کر رہے ہوتے ہیں، سابقون میں شامل ہوتے ہیں، اور اللہ نے اسے جگہ دی، یعنی اس نے پناہ لی، اللہ نے اس کو دے دی. دوسرے کو شرم آئی تو اللہ بھی اس سے شرمایا، اور تیسرے نے منہ موڑ لیا، یعنی چلا گیا، تو اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا. تو حدیث کو توجہ سے پڑھنا، آگے بیٹھنا، یکسوئی سے سننا اور اس میں پوری سنجیدگی اختیار کرنا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے. اور ہاں اگر آگے جگہ فل ہو چکی ہو تو پھر جہاں جگہ ملے وہیں انسان بیٹھ جائے، دوسروں کو پھلانگ کر اور تکلیف دے کر آگے نہ بڑھے. جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حاضر ہوتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک کو جہاں جگہ ملتی وہ لوگوں کے آخر میں وہیں بیٹھ جاتا ہے. یعنی جو آگے آ جاتے وہ تو آگے آ جاتے، لیکن پھر اس کے بعد جس کو جہاں جگہ ملتی وہ وہیں بیٹھتا چلا جاتا. لیکن راستے میں نہیں بیٹھتے تھے، راستے میں بیٹھنا منع ہے. یعنی مجلس کو ابھی بھی اٹھ جائیے جو راستے میں بیٹھے ہوئے، راستہ روک کے نہ بیٹھیے، کیونکہ حدیث سنتے ہی عمل کر لینا چاہیے. کیونکہ راستہ روکنا جو ہے یہ دوسروں کو اذیت دینا ہے. کسی وقت اللہ نہ کرے کوئی بھی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، کسی کو اچانک گزرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، تو پھر کوئی گر سکتا ہے یا ویسے بھی معیوب ہے. جہاں جگہ ملے بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان راستہ روک کر بیٹھ جائے، بلکہ کہاں بیٹھے، دیکھ کر بیٹھے کہ کسی کے لیے میں تکلیف کا باعث نہ ہوں، مجلس کے ڈسپلن میں کوئی خلل نہ آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات، تم راستوں میں بیٹھنے سے بچا کرو، یعنی راستے میں نہیں بیٹھا کرو. اسی طرح نہ صرف یہ کہ بیٹھنا منع ہے بلکہ راستوں میں کھڑے ہونا بھی منع ہے. کچھ لوگ جب کلاس میں آتے ہیں تو دروازے پر ہی میل ملاقات شروع کر دیتے ہیں، گلے ملنے لگتے ہیں، باتیں شروع کر دیتے ہیں. اس سے بھی پرہیز کیجیے. جب باہر نکلے تو بھی جوتے لے کے راستے میں نہ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ آپ کے پیچھے بہت سے لوگ ہوں گے جنہیں نکلنا ہوگا. اگر ہم حدیث کی مجلس سے اٹھے ہیں اور عمل احادیث کے خلاف کر رہے ہیں، سنت کے خلاف کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے علم میں برکت کیا ہوگی. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کس کس کو اس کا ترجمہ آتا ہے؟ کیا کہا گیا؟ کوئی مائک لے کے بولے گا؟ ابھی جو آیت پڑھی گئی اس میں کیا کہا گیا؟ کیونکہ اگر آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی تو آپ اس پر جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور تم لوگ اس سے منہ نہ موڑو اس حال میں کہ تم سن رہے ہو. یعنی جب اللہ اور اس کے رسول کی بات سنو تو پھر اس کو مانو بھی. ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ان باتوں کو صرف سننا نہیں بلکہ ان پر عمل بھی کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ومن صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او رآہ من المسلمین فہو من اصحابہ. باب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی فضیلت، آپ کے ساتھیوں کی فضیلت. امام بخاری کہتے ہیں جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہو یا آپ کو دیکھا ہو بشرطے کہ مسلمان ہو وہ صحابی ہے. تو صحابی کون ہے؟ ومن صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ساتھ رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، او رآہ، یا جس نے آپ کو دیکھا ہو، من المسلمین، مسلمانوں میں سے یعنی اسلام کی حالت میں، فہو من اصحابہ، تو وہ آپ کے صحابہ میں سے ہے. تو صحابی کی تعریف کیا ہے کہ جو اسلام کی حالت میں آپ کے ساتھ رہا ہو یا اس نے آپ کو دیکھا ہو چاہے چند لمحوں کے لیے، پھر بھی وہ صحابی ہے. اور جس نے آپ کو دیکھا ہو لیکن آپ کی زندگی میں آپ پر ایمان نہ لایا ہو، بعد میں اسلام قبول کیا ہو، تو وہ صحابی نہیں کہلا سکتا. تو یہ بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے، معمولی اعزاز نہیں ہے. حدیث نمبر 1، حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد اللہ یقول حدثنا ابو سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی علی الناس زمان فیغزو فئام من الناس فیقولون فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون نعم فیفتح لهم ثم یأتی علی الناس زمان فیغزو فئام من الناس فیقال هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون نعم فیفتح لهم ثم یأتی علی الناس زمان فیغزو فئام من الناس فیقال هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون نعم فیفتح لهم. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے فضائل سے بات شروع ہو رہی ہے. اصل میں یہ جو کتاب اس وقت شروع ہو رہی ہے اس کا نام ہی کتاب المناقب ہے، یعنی فضائل کا بیان. اور کس کی فضیلتوں کا بیان؟ باب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا بیان جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، ان کے فضائل کیا ہیں، ان کی فضیلتوں کا بیان. اس میں حدیث بیان کر رہے ہیں علی ابن المدینی، علی ابن عبداللہ ابن جعفر ابن المدینی، امام بخاری کے استاد ہیں. حدثنا علی ابن عبداللہ، ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، ہم سے سفیان بن عیینہ نے، انہوں نے عمرو ابن دینار سے. اب ہر ایک آگے اپنے استاد سے بیان کر رہا ہے جس سے اس نے ملاقات کی اور اس سے اس نے خود سنا. یاد رکھیے کہ امام بخاری کی جو احادیث کی صحت کی شرائط ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لقاء ثابت ہو. لقاء کا مطلب ہوتا ہے ملاقات، کہ جو ایک شخص جو دوسرے سے روایت کر رہا ہے تو جس سے وہ روایت کر رہا ہے اسے وہ زندگی میں مل چکا ہو اور اس سے اس نے سنی ہو حدیث. وہ کہتے ہیں سمعت جابر بن عبداللہ یقول، میں نے جابر بن عبداللہ سے سنا، وہ کہتے تھے. جابر بن عبداللہ کون ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. وہ کہتے تھے ہم سے ابو سعید خدری نے بیان کیا، حدثنا ابو سعید الخدری قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا؟ یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، فیغزو، تو وہ جہاد کریں گے، فئام من الناس، جماعتوں کی جماعتیں لوگوں میں سے، یعنی گروہ در گروہ لوگ اللہ کے راستے میں نکلیں گے. فیقولون، تو وہ کہیں گے، فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو؟ یعنی جب کثیر تعداد میں لوگ مختلف ممالک کو فتح کرنے کے لیے نکلیں گے، مختلف لشکر، تو جب لشکر جانے لگے گا تو وہ پوچھیں گے کہ کیا اس لشکر میں کوئی صحابی ہے،
کوئی ایسا ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا ہو؟ فیقولون نعم، تو وہ کہیں گے جی ہاں ہیں. فیفتح لہم، تو ان کو فتح عطا کی جائے گی، یعنی ان صحابہ کی برکت سے وہ لشکر فتح یاب ہوگا. اس سے صحابہ کی فضیلت پتہ چل رہی ہے. ثم یأتی علی الناس زمان، پھر لوگوں پر ایک اور زمانہ آئے گا. فیغزو فئام من الناس، جس میں گروہ در گروہ یعنی بہت سے لوگ جہاد کریں گے. فیقال، پھر کہا جائے گا هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صحبت پائی ہو، ان کو دیکھا ہو؟ یعنی پہلا درجہ کن کا تھا؟ صحابہ کا، اور اب کن کا ہے؟ تابعین کا، جو صحابہ کے شاگرد ہیں. کیا تم میں سے کوئی ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہو؟ فیقولون نعم، تو وہ کہیں گے ہاں. فیفتح لہم، تو کیا ہوگا؟ پھر فتح دے دی جائے گی ان کو بھی، یعنی وہ بھی فتح یاب ہوں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تابعین کا بھی ایک بڑا مقام ہے جو صحابہ کے شاگرد تھے. ثم یأتی علی الناس زمان، پھر لوگوں پر ایک اور زمانہ آئے گا. فیغزو فئام من الناس، تو لوگوں میں سے بہت سی جماعتیں جنگ کریں گی، جہاد کریں گی. فیقال، تو کہا جائے گا هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھیوں کا ساتھ پایا ہو، یعنی تبع تابعین جن کو کہتے ہیں. تو پھر کیا کہا جائے گا؟ فیقولون نعم فیفتح لہم، تو انہیں بھی فتح نصیب ہوگی، انہیں بھی فتح حاصل ہو جائے گی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلی 3 صدیوں کے لوگ جو ہیں، یا صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، یہ دنیا کے بہترین زمانوں کے بہترین لوگ تھے. اور زیادہ تر فتنے پھر ان کے بعد کے لوگوں میں آئے جنہوں نے دین میں بہت سی بدعات کا آغاز کیا. یہ لوگ صحیح دین پر تھے، سیدھے راستے پر تھے، اسی وجہ سے ان کے کاموں میں بہت برکت تھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی عزت دی، دنیا میں ایک مقام دیا، اور آخرت میں بھی ان کا مقام ہے. اگلی حدیث ہے حدثنا اسحاق حدثنا النضر اخبرنا شعبہ عن ابی جمرہ سمعت زہدم بن مدرب قال سمعت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. قال عمران فلا ادری اذکر بعد قرنہ قرنین او ثلاثہ ثم ان بعدکم قوما یشہدون ولا یستشہدون ویخونون ولا یؤتمنون وینذرون ولا یفون ویظہر فیہم السمن. امام بخاری اپنے استاد اسحاق ابن راہویہ سے بیان کرتے ہیں، اور اسحاق ابن راہویہ جو ہیں ان کی کنیت ابو یعقوب ہے، اور انہیں الکوسج بھی کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں نظر نے خبر دی. حدثنا النضر، نظر کہتے ہیں ہمیں شعبہ نے، انہوں نے ابو جمرہ سے روایت کیا. وہ کہتے ہیں میں نے زہدم بن مدرب سے سنا، کہا میں نے عمران بن حسین سے سنا. وہ کہتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ عمران ابن حسین کون ہے؟ صحابی ہیں، کیونکہ انہوں نے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. وہ کہتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر امتی قرنی، خیر امتی قرنی، سب سے بہترین میری امت میرے دور کی ہے، یعنی میری امت میں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. یعنی دنیا میں جتنے بھی اوقات گزرے ہیں آپ سے پہلے کے یا آپ کے بعد کے، ان سب میں سے سب سے بہترین زمانہ کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا زمانہ. ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا جو ان سے ملیں گے، یعنی ان کے بعد آئیں گے. ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان سے ملیں گے یعنی ان کے بعد آئیں گے.
قال عمران بن حسین کہتے ہیں فلا ادری پس نہیں میں جانتا یعنی مجھے یاد نہیں اذکر بعد قرنہ قرنین او ثلاثہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے بعد 2 زمانوں کا ذکر کیا یا 3 کا کیا. ثم ان بعدکم قوما یشہدون پھر تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے یشہدون جو گواہی دیں گے ولا یستشہدون اور نہیں ان سے گواہی مانگی جائے گی یعنی بن مانگے کے گواہ بنیں گے بغیر کسی وجہ کے بغیر بلائے بغیر ان سے گواہی طلب کیے وہ خود ہی گواہی دینے کے لیے حاضر ہو جائیں گے حالانکہ انہوں نے اس خاص واقعے کو دیکھا بھی نہیں ہوگا جس کے بارے میں وہ گواہی دینے چلے ہوں گے یعنی جھوٹی گواہی دینے والے. اور آج کے دور میں تو آپ کسی بھی عدالت میں جا کے دیکھیے کہ آپ کو کرائے کے گواہ مل جائیں گے. کچھ لوگ صرف صبح صبح وہاں اس لیے چلے جاتے ہیں کہ وہ جھوٹی گواہی کے لیے اپنی سروسز آفر کریں, وہ کچھ پیسے لیتے ہیں اور جو قصہ جیسے آپ ان کو بتائیں وہ ویسے ہی سن کے عدالت میں گواہی دے دیتے ہیں, حالانکہ وہ اس کے عینی شاہد نہیں ہوتے, ان کا اس واقعے سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا. تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. وَيَخُونُونَ اور وہ خیانت کریں گے. خیانت کیا ہوتی ہے؟ خیانت کیا ہوتی؟ کسی کے پاس کوئی امانت رکھی جائے اور وہ اس میں اپنی مرضی سے تصرف کرے اور مالک کی مرضی کے بغیر اس کو استعمال کرے. جیسے کوئی شخص سفر پر جا رہا ہو اور وہ اپنا کچھ مال آپ کو دے جائے اور آپ اس میں سے خرچ کرنا شروع کر دیں. وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ اور کوئی ان پر بھروسہ نہیں کرے گا, وہ بھروسے کے لائق نہیں ہوں گے. آج آپ دیکھیے کہ کیسا دور ہے کہ انسان کسی پر بھی اعتماد کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتا ہے کہ کرے کہ نہ کرے. جیسے کوئی رشتوں کا لین دین ہوتا ہے یا اسی طرح کچھ امانتوں کے سپرد کرنے کا یا ذمہ داریاں ایون سپرد کرنے کا, کہ وہ کیونکہ امانت میں خیانت صرف مال میں نہیں ہوتی, وقت میں بھی ہوتی ہے, ذمہ داری میں بھی ہوتی ہے, اور چیزوں میں بھی ہو سکتی ہے کہ ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکے گا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ آج کل بہت سے کاموں میں جو مشکلات پیش آتی ہیں اس کی بھی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے بیچ میں ٹرسٹ نہیں ہوتا. اسی وجہ سے وہ اپنے دل کی بات نہیں کرتے, کچھ شیئرنگ نہیں کرتے, اور ہر کوئی اپنی دنیا میں اپنے ہی اندر گم ہوتا ہے, کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے اپنی کوئی بات ان کو بتائی, کیونکہ راز بھی امانت ہوتے ہیں نا, میں نے کوئی بات بتائی تو یہ کسی اور سے نہ کہہ دیں, یہ پتہ نہیں اس کا کیا کریں, الٹا مجھے پر نہ الزام لگا دیں یا مجھے ہی نہ بدنام کر دیں. گھروں میں آپ دیکھیں بعض اوقات ہسبینڈ وائف کو ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہوتا, وہ ایک دوسرے سے باتیں چھپا رہے ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے سے چیزیں چھپا رہے ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے سے کئی چیزیں چھپاتے ہیں. اسی طرح مختلف جگہوں پر جو کام کرتے ہیں لوگ ورکنگ انوائرمنٹ میں, وہاں ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں ہوتا, ایک کام دینے سے پہلے ٹرسٹ نہیں ہوتا, کام کرنے میں وہ پورا نہیں کرتے, یا یہ ہے کہ ویسے کئی مشکلات ہوتی. یہ جتنے بھی جھگڑے ہوتے ہیں نا آپس کے, یہ بد اعتمادی کی وجہ سے ہوتے ہیں. کسی بھی ریلیشن شپ میں آپ دیکھ لیں, کوئی ریلیشن شپ جہاں اس میں خرابی ہے آپس میں تعلقات کی, تو اس میں بہت بڑی چیز آپ کو یہ نظر آئے گی کہ آپس میں ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں ہے. لہذا ایک بات کرتا ہے دوسرا اس کو غلط لیتا ہے, دوسرا کوئی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہے تو پہلا اس کو کوئی اور معنی دے دیتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ ٹرسٹ بھی گین کرنا پڑتا ہے, ٹرسٹ ایسے ہی نہیں مل جاتا. اور وہ گین کب ہوتا ہے, یعنی اعتماد کب حاصل ہوتا ہے کسی کا, جب وہ پروو کرتا ہے کہ وہ آپ کا خیر خواہ ہے, آپ کے فائدے کا. اور یہ خیر خواہی جب آپ کسی سے بھی کرتے ہیں تو وہ آپ کی بات سن لیتا ہے. انسان تو کیا, جانور بھی. آپ دیکھیں کہ آپ مثلاً مرغی, بلی, کوئی بھی جو گھر کے پالتو جانور ہوتے ہیں, تو آپ جب ان کو بلاتے ہیں تو آپ کے پاس کیوں چلے آتے ہیں, اور کوئی اور ان کو بلائے تو اس کے پاس کیوں نہیں جاتے, کیونکہ ان کو آپ پر اعتماد ہوتا ہے کہ آپ مرغی کو پکڑ کر ذبح نہیں کریں گے, آپ اس کو نقصان نہیں دیں گے, اس لیے وہ چلا آتا ہے, وہ اپنا آپ کے حوالے کر دیتا ہے. لیکن لوگوں کے اندر یہ چیز اٹھتی چلی جا رہی ہے. تو یہ کردار
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں پایا جاتا تھا. خیر القرون میں ایسا نہیں ہوتا تھا. یہ بعد کے دور کے فتنے ہیں, آج کے فتنے ہیں. وَيَنذِرُونَ اور وہ منتیں مانیں گے, وَلَا يَفُونَ پوری نہیں کریں گے. آج آپ دیکھیے کہ لوگ جب کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو منت مان لیتے ہیں اور بعد میں پھر اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کریں. وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السَّمَنُ اور ان میں موٹاپا ظاہر ہو جائے گا, یعنی کہ وہ ان کو صرف کھانے پینے کا شوق ہوگا, صرف دنیا کی لذتوں کے پیچھے بھاگنے والے ہوں گے. کیونکہ جب انسان کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں نا, یعنی کہ امانت کا پاس رکھنا یا نظر کو پورا کرنا یا اور بھی کسی بھی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا, تو ایسا شخص پھر اپنے آپ پر وہ دھیان نہیں دے سکتا, صرف اپنے کھانے پینے کے پیچھے پھر نہیں رہ سکتا. اسے اپنی ذاتی زندگی کی کئی جو خواہشات ہیں, یہ شہوات ہیں, ان کو چھوڑنا پڑتا ہے, ان کو قربان کرنا پڑتا ہے. تب جا کے ایک اعلی کردار تعمیر ہوتا ہے. جو لوگ صرف اپنے دل کی مرضی پہ چلنے والے ہوں, پھر وہ نفس کے غلامی ہوتے ہیں, وہ دنیا میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. اور اس میں صرف خواہشات ہی قربان نہیں کرنی ہوتی, بعض اوقات انا بھی قربان کرنی ہوتی, بعض اوقات اپنے مفادات بھی قربان کرنے ہوتے ہیں. بہت سی چیزیں انسان اگنور کر دیتا ہے, حتیٰ کہ اگر آپ کسی سے غضبناک بھی ہیں تو اس کو بھی معاف کرنا پڑتا ہے. لوگوں کی جہالت پر بھی صبر کرنا پڑتا ہے. لوگوں کی غیر ضروری باتوں کو بھی ایک طرف رکھ کے پھر آپ آگے بڑھ سکتے. پھر اعلیٰ ترین کردار اور اخلاق پیدا ہوتا ہے. جن لوگوں کی زندگی سیلف سینٹرڈ ہوتی ہے, وہ صرف اپنی زندگی کے گرد اور اپنے مسائل کے گرد گھومتے رہتے ہیں, اور وہی ان کی پرائرٹی ہوتی ہے, وہ پھر کچھ اور نہیں کر سکتے, وہ دوسروں کے کام کے نہیں ہوتے پھر. تو ان دونوں احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ صحابہ کرام کی فضیلت. تیسری حدیث کو بھی آپ دیکھیے. حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة احدهم يمينه ويمينه شهادته قال ابراهيم وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا, کہا ہم کو سفیان ثوری نے خبر دی, انہوں نے منصور سے, انہوں نے ابراہیم سے, انہوں نے عبیدہ بن قیس سلمانی سے, انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے. عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ صحابی ہیں. کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی, سب سے بہترین زمانہ کون سا ہے؟ میرا زمانہ. ثم الذین یلونہم, پھر جو ان سے ملیں گے یعنی ان کے بعد آئیں گے. ثم الذین یلونہم, پھر جو ان کے بعد آئیں گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنے بعد دو زمانوں کا ذکر کیا. وہ جو عمران بن حسین کو شک پڑا نا, تو وہ شک اس حدیث سے دور ہو جاتا ہے. تو پہلی 3 صدیاں جو ہیں وہ دراصل خیر القرون ہیں. ثم یجیء قوم, پھر آئیں گے وہ لوگ, تسبق شہادت احدہم, آگے بڑھ جائے گی ان کی گواہی, یمینہ, اس کی قسم سے, ویمینہ شہادتہ, اور اس کی قسم اس کی گواہی سے. یعنی ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو کوئی لحاظ پاس نہیں ہوگا, جہاں قسم کھانے کی ضرورت ہوگی وہاں پر وہ گواہی دے دیں گے, اور جہاں گواہی دینی ہوگی وہاں قسم کھا لیں گے. کبھی گواہی دے کے قسمیں کھائیں گے کہ لوگ ان کا اعتبار کریں, اور کبھی پہلے قسم کھائیں گے اس کے بعد گواہی دیں گے, یعنی قسم کھا کے گواہی دیں گے. یعنی جھوٹی قسمیں کھانے میں ان کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. استغفر اللہ. اب دیکھیے کہ جھوٹ بولنا بھی منع, لیکن اللہ کا نام لے کے پھر جھوٹ بولنا, اللہ کو گواہ بنا کے. اب دیکھیے بعض اوقات ہم اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے, کسی کا وفادار ثابت کرنے کے لیے, کسی کا خیر خواہ ثابت کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو گواہ بنا بنا کے باتیں کرتے ہیں. استغفر اللہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو معاف کر دے, کیونکہ ہم اس وقت لوگوں کی توجہ چاہتے ہیں, لوگوں کی محبت چاہتے ہیں, اور اللہ کو بھول جاتے. لوگوں کی عظمت ہمارے دل میں ہوتی, لوگوں کے غلام بن رہے ہوتے ہیں, اللہ کو بھول جاتے ہیں. تو اس لیے کبھی بھی قسم کھانی ہو یا پھر گواہی دینی ہو تو بہت سوچ سمجھ کے شعور کے ساتھ آگے بڑھیں. اس میں آپ دیکھیے قالا, وہ کہتے ہیں
راوی کہتے ہیں منصور کہتے ہیں قال ابراہیم، ابراہیم نخعی کہتے ہیں وکانوا یضربوننا علی الشہادۃ، کہ ہمارے بڑے ہم پر گواہی دینے میں ہم کو مارتے تھے، والعہد اور وعدے کرنے میں، ونحن صغار ہم چھوٹے جب ہوتے تھے. اور آپ دیکھیے کہ شاید ابھی تک یہ روایت ہو کہ جب بچے کو قسم کھانے لگے تو بڑے اس میں بیچ میں آ جاتے ہیں، خبردار جو قسم کھائی، قسمیں نہیں کھانی. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمیں بچپن میں اس سے بہت منع کیا جاتا ہے، تو کہتی تھی یہ کون سی بڑی بات ہے، قسم کھانے میں کیا مشکل، کیوں روکتے ہیں؟ قسم کو معمولی چیز نہیں ہوتی، اس میں اللہ کو گواہ بنایا جاتا ہے. اسی طرح کسی سے بڑھ بڑھ کے وعدہ کر لینا، میں یہ بھی کروں گا، میں وہ بھی کروں گا. آپ بس اعتبار تو کریں، کام اپنے سر لیتے جانا اور کر کے کچھ نہ دینا. تو ان چیزوں پر بچپن سے ان لوگوں کی تربیت ہوا کرتی تھی. وہ نہیں کہنا جو کرنا نہیں، آگے نہیں بڑھنا، ہاتھ نہیں ڈالنا اس چیز میں. لیکن آج ہم دوسرے کی نگاہوں میں اچھا بننے کے لیے بعض اوقات بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں، بڑے بڑے وعدے کر جاتے ہیں، اور اس کے کرنے کا وقت جب آتا ہے تو ہم سو جاتے ہیں. تو اس معاملے میں بھی ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے.